يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو قسمتیں ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ ناظرین کرام، مفتی محمد سعید صاحب الندوہ ٹرسٹ اسلام آباد کے لیکچر میں اٹھائے گئے سوالات کے جوابوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک دوسرا سوال مفتی صاحب نے اپنے لیکچر میں یہ اٹھایا کہ احمدی حضرات جو ہیں وہ ان کا عقیدہ اسلام کے خلاف ہے، اس لیے اسلام کا شعار ان کا حق نہیں بنتا۔ یہی بات جب ہم عدالتوں میں لے کے گئے اور ہم نے کہا جناب آپ کہتے ہیں یہ غیر مسلم ہونا نہیں مانتے، چلیے کچھ لمحوں کے لیے مان لیا کہ ہم غیر مسلم ہیں، مگر یہ تو بتائیے کہ کیا ایک غیر مسلم اگر اسلام کی تعلیم کو اچھا جانے، قرآن کی تعلیم کو جو پاکیزہ ہے صحیح سمجھے، تو وہ صحیح سمجھ کر غیر مسلم ہوتے ہوئے اس پر عمل کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو ان کے پاس اس بات کے سوا کوئی جواب نہ تھا، مگر ساتھ کہہ دیا کہ جناب چونکہ آپ لوگ قادیانی ہیں تو آپ اسلام کا ٹریڈ مارک استعمال نہیں کر سکتے۔ اور یہی بات مفتی صاحب نے اپنے لیکچر میں بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا جی اسلام کا شعار یہ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ بھائی ہم تو اپنے آپ کو کلمہ گو سمجھتے ہیں، خاتم النبیین کا قائل سمجھتے ہیں، اور کلمہ گو کون ہوتا ہے؟ وہ مسلمان ہوتا ہے۔ پر اس پہلو سے آپ کا یہ کہنا کہ یہ شعار اسلام استعمال نہیں کر سکتے، یہ درست نہیں۔ یہ تو ایک تنازع ہو گیا۔ شعار اسلام کے کیا ہیں؟ السلام علیکم ہے، کلمہ ہے، اذان ہے، حج اور دوسرے ارکان ہیں۔ ان شعائر کے بارے میں اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ قرآن شریف میں صاف لکھا ہے لا تحلوا شعائر اللہ، اے مومنو جو اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ کہ مشرکین جو طواف کرنے کے لیے آ رہے تھے اور مسلمانوں نے ان کو روکنا چاہا کیونکہ وہ مسلمانوں کو روک چکے تھے خانہ کعبہ کے طواف سے، تو اس موقع پر یہ آیت اتری اور انہیں منع کیا گیا کہ کفار کو بھی ان کے طواف سے نہیں روکنا، جو ان کے مذہبی شاعر ہیں ان کا احترام کرنا ہے۔ اسلام نے تو یہ احترام سکھایا اور آگے جا کر فرمایا کہ اگر انہوں نے تم پر زیادتی کی یا ظلم کیا ہے تو یہ دشمنی تمہیں انصاف سے نہ روکے۔ اور انہوں نے جو ٹریڈ کی بات کی عدالتوں نے، اور یہ کہا کہ جی ٹریڈ مارک کسی ایک کا ہوتا ہے دوسرے کو نہیں دیا جا سکتا۔ بھائی اگر اسلام میں آ کر ٹریڈ مارک کی اصطلاح استعمال کرتے ہو تو دیکھو قرآن کس کو ٹریڈ مارک کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے مومنو آؤ ہم تمہیں تمہاری تجارت کا ٹریڈ مارک بتائیں، وہ کیا ہے؟ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون۔ کہ اسلام کا ٹریڈ مارک یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، اور اس کی راہ میں کوشش کرنا اور مجاہدہ کرنا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ اور جماعت احمدیہ قرآن شریف کے اس بیان کردہ ٹریڈ مارک پر جو سورہ صف میں بیان کیا گیا ہے سب سے بڑھ کر قائم ہے، سب سے بڑھ کر یہ جہاد کر رہی ہے۔ پھر مفتی صاحب موصوف نے یہ فرمایا جو کہ یہ کلمہ وغیرہ کے شعار یا اذان استعمال نہیں کر سکتے۔ اذان تو وہ شعار ہے جس کے بارے میں آن صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو کوئی استعمال نہ کرے غیر مسلم، بلکہ فرمایا کہ جس گاؤں یا دیہات یا بستی سے اذان کی آواز آئے اے مسلمانوں تم نے اس پر حملہ نہیں کرنا اور اس شعار کو تسلیم کرنا ہے۔ کچھ آئیے کہ اذانوں کو روک دیا جائے تاکہ ان پر حملہ کرنا مقصود ہو۔ اب کلمے اور سلام کو لے لیں۔ قرآن شریف میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرمایا ایک تو یہ فرمایا کہ اختلاف ہو جائے، یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مسلمان نہیں ہو، تمہارا عقیدہ اسلام کے خلاف ہے، ہم کہتے ہیں ہم کلمہ گو ہیں، ختم نبوت کے قائل ہیں۔ اب یہ تنازع ہو گیا، یہ کہتے ہیں تم شعار استعمال نہیں کر سکتے، ہم کہتے ہیں کر سکتے ہیں، تو حل کیا ہے؟ قرآن شریف کی طرف آئیے۔ مفتی صاحب نے تو قرآن و سنت سے حوالے نہیں دیے، شاید چھوڑ دیے
کہ یہ غیر مسلم یہ حوالے پیش کریں تو ہم پیش کر رہے ہیں، قرآن پر تو عمل کر کے دکھا دیں اہل اسلام ہو کر، اور وہ یہ ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تنازع ہو جائے تو اللہ اور رسول کی طرف سے رہنمائی لو اور ان کی طرف لوٹو۔ اور اللہ اور رسول کیا فرماتے ہیں؟ قرآن شریف شعار کے استعمال کرنے کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ اے مومنو جب تم زمین میں سفر کرو فَتَبَيَّنُوا، تو تحقیق اور چھان بین کر لیا کرو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور جو تمہیں سلام کا پیغام دے یا اسلام پیش کرے اس کو رد نہ کرو اور اس کو یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے۔ اور اس آیت کے شان نزول کے بارے میں متعدد روایات میں یہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا قبیلے کی طرف بھیجا ایک دستے میں، اور وہاں انہوں نے ایک مشرک کو پایا، اور جب اس پر قابو پا لیا تو اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، وہ اپنے اسلام کا اظہار کر دیا، اپنی سلامتی اور اسلام کا پیغام دے دیا۔ حضرت اسامہ کے ساتھ ایک انصاری بھی تھے، وہ تو رک گئے اس سلامتی کے پیغام کو سن کر، لیکن اسامہ نے اس کو قتل کر دیا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ صحیح بخاری میں لکھا ہے، حضور نے فرمایا اسامہ کیا تم نے اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد قتل کر دیا؟ اور بعض روایت میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن یہ کلمہ جب تمہارے گریبان کو پکڑے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ اسامہ کہتے ہیں اتنی دفعہ حضور نے یہ بات دہرائی کہ میں نے سوچا کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا۔ اور ایک اور روایت میں اسی آیت کے شان نزول کے بارے میں یہ ذکر ہے، علامہ سیوطی نے ذکر کیا کہ ایک مسلمان جو تھا وہ ایک مشرک کے پیچھے ہو گیا، اور اس کا نام مرداس تھا۔ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، القا علیکم السلام کیا، سلامتی کا پیغام دیا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، اور السلام علیکم بھی کہا، دونوں باتیں کر دی، مگر اس مسلمان نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اور اس پر یہ آیت اتری کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جو اپنا مسلمان ہونا ظاہر کر دے، سلامتی کا پیغام دے اس کو مت مارو۔ ایک اور روایت میں ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی مشرک کے پیچھے بھاگا، اس نے کہا میں مسلمان ہوں، یہ کہنے کے باوجود اس نے اس کو قتل کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ کیوں کیا؟ اس نے کہا جی میں جانتا تھا کہ وہ جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے تھے، جب اس نے کہہ دیا تھا کہ میں مسلمان ہوں اور اپنی زبان سے کھلم کھلا اظہار کر دیا تھا اور اقرار کر دیا تھا، تو پھر تم نے اس کو کیوں قتل کیا؟ اور یہی بات آج سپریم کورٹ کی باتیں کرتے ہیں، سپریم کورٹ کا جو تازہ فیصلہ ہے اس میں یہی ہے کہ ہر شخص کا جو اقرار ہے اپنے مذہب کے بارے میں وہ قبول کیا جائے گا۔ اس شخص کے بارے میں آتا ہے جو جس نے قتل کیا تھا ایک مسلمان، جب وہ فوت ہوا تو اگلے دن دیکھا گیا کہ اس کی نعش اس کی قبر سے باہر پھینک دی گئی، اور روایت میں لکھا ہے کہ قبر اور زمین اس سے بدتر کو بھی قبول کر لیتی ہے، مگر یہ شخص جس نے کلمے کو قبول نہیں کیا تھا اس کا یہ حال اور انجام ہوا۔ اور احمدیوں کے بارے میں بھی جو اس طرح کے فتوے لگانے والے ہیں غیر مسلم اقلیت کے، ان کے جو انجام ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ پس احمدی جو اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والے اور ختم نبوت کے قائل کہتے ہیں، ان کو غیر مسلم ان سے کہلوانے کی خواہش کرنا یہ کوئی جائز اور اچھی خواہش نہیں ہے۔ ہمارے دل کی خواہش ہے کہ سارا جگ مسلمان ہو، مگر یہ چھینتے پھرتے ہیں ہم سے بھی مسلمانی۔